يا محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم، وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: اتقي دعوة المظلوم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا ہے، یہ سارے کے سارے نبی انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے تھے. سارے نبی، ان کا کام کیا تھا کہ انسانوں کی غلامی سے باہر نکالنا. لیکن آج کل جو یورپین کنٹریز ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، جس کو ہم سپر پاور طاقتیں کہتے ہیں، اسرائیل ہے، جو مغربی کلچر ہے، ان کا اپنا کام ہے کہ لوگوں کی غلامی میں ڈالنا، انسانوں کا غلام بنانا. پیدا کرنے والے خالق مالک کا غلام نہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو غلام بنایا جائے اور ان کے اوپر حکومتیں کی جائے. اچھا، اس کے لیے لیبل غلامی کا نہیں لگایا جاتا کہ ہم لوگوں کی غلامی میں ڈال رہے ہیں. اس نام سے تو منجن بکیں گا ہی نہیں، یہ چورن تو بکیں گی ہی نہیں. اس کے لیے لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے. زہر دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کتنے طریقے ہوتے ہیں گتے دار صاحب؟ کتنے طریقے؟ 2 طریقے. یہ بھی سیکھ لو خان صاحب. زہر دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں دینے کے. ایک زہر ہے کہ آپ بول کر دو کہ یہ زہر ہے، آپ کو اس کو پلایا جا رہا ہے، جس کے بعد میں آپ کو کیا ہوگی؟ موت آ جائیں گی، آپ سو جائیں گے. اچھا، اس طریقے کو کون قبول کرے گا بتاؤ؟ دنیا میں کوئی ہے احمق، بے وقوف، پاگل کہ جس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ زہر ہے اور اس کو پینے کے بعد میں میٹھی نیند آتی ہے؟ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میٹھی چیز ہے، کوئی مٹھائی ہے، کوئی چائے ہے، اس کے اندر آپ زہر کو ڈال دو. اس کے اندر کیا کر دو؟ زہر ڈال دو. اور پھر سامنے والے کو آپ پیش کرو کہ یہ مٹھائی ہے، آپ اس کو کھاؤ. تو وہ اس کو خوشی خوشی قبول بھی کرے گا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ بھی آئے گا، اچھا بھی لگے گا، مٹھاس بھی اس کی زبان کے اوپر آئے گی. لیکن آدھا پونا گھنٹے کے بعد میں اسے پتہ چلے گا کہ یہ چائے کے اندر ہم کو کیا دیا گیا ہے؟ زہر دیا گیا ہے. تو یہ زہر دینے کے 2 طریقے ہیں. ایسے ہی مغربی دنیا جو ہے، لوگوں کو فریڈم کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور لوگوں کو اپنی آزادی، حقوق کے نام پر یہ آزادی کا لیبل دے کر لوگوں کی غلامی میں ڈالنے کا کام کر رہی ہے. لوگوں کی غلامی، انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. انسانوں کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ غلام بنایا جا رہا ہے. ہمارے پاس میں، ہمارے اپنے ملک بھارت میں جو برٹش آئے تھے، برطانیہ کے لوگ آئے تھے،
جو سامراج انہوں نے یہاں پر قائم کیا، جو حکومت انہوں نے کی، تو کیا بول کر یہاں پر آئے تھے کہ ہم آپ کو غلام بنا رہے؟ بنگال سے جو لوگ یہاں پر آئے تھے، کلکتہ سے سمندر کے راستے، وہ تو تاجر بن کر آئے تھے، وہ تو کاروبار کی غرض سے آئے تھے، وہ تو بیوپار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا ٹارگیٹ، ان کا مقصد، ان کا ہدف اور ان کا مشن یہاں پر حکومت کرنا تھا۔ یہاں پر کیا کرنا تھا؟ حکومت کرنا تھا، لوگوں کو غلام بنانا تھا۔ تو حکومت بھی کی، غلام بھی بنایا، اور کیسے غلام بنایا اس کا اندازہ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر لگا سکتے ہیں۔ نہیں تو بہت زیادہ فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں، پکچر بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ڈرامے بنے ہوئے ہیں کہ انگریز کیسے حکومت کرتے تھے، کیسے لوگوں کو غلام بناتے تھے، کیسا ان کا ظلم تھا، کیسی ان کی اپنی بربریت تھی، وہ کیسی اپنا شدت کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ میں انتہائی درجے کا سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے نظروں کے سامنے ہیں، لیکن آج یہ مشن اور یہ ہدف اور یہ ٹارگٹ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ آج اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں اردو کے اندر، اور انگریزی میں جسے یونائٹڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ پورے دنیا کے ممالک کے سربراہ وہاں پر موجود ہیں۔ یونائٹڈ سیشن جسے کہا جاتا ہے، سوری میں نے اسے غلط کہا شروع میں، کہ پورے دنیا کے سربراہ وہاں پر ہیں جو ظلم کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بات پوری دنیا مانتی ہے، ہر ملک تسلیم کرتا ہے، ہر ملک تسلیم کرتا ہے۔ تو وہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے اپنا بیان دیا کہ اسرائیل کے اوپر حماس نے جو حملہ کیا ہے وہ اچانک نہیں کیا، وہ اچانک نہیں کیا، اور فلسطینی مسلمانوں کے اوپر، وہاں کے اپنی بیٹیوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، وہاں کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، جسے پوری دنیا کے لوگوں کو ماننا ضروری ہے اقوام متحدہ کی بات کو۔ سنو، اب جو لوگ لوگوں کو آزادی بتاتے ہیں، لوگوں کو فریڈم زندگی بتاتے ہیں، لیبل جو اچھا لگاتے ہیں، جبکہ ان کا مشن غلام بنانا ہے لوگوں کو، اس اسرائیل ملک کے خارجہ منسٹر نے جنرل سیکریٹری کو کہا ہے کہ یہ اپنے الفاظ واپس لے، معافی مانگے، یا پھر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائے، اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا میری خیال کیا بات ہو رہی؟ اقوام متحدہ جو پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور سارے ممالک کو ان کی بات کا ماننا ضروری ہے، وہ اقوام متحدہ جب فلسطینیوں کے حق میں بات کر رہا ہے تو اسرائیل کا ایک منسٹر ان سے اقوام متحدہ میں کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے جو کہا ہے غلط کہا ہے، یہ اپنے بیان سے پھر جائے، اپنے بیان سے معافی مانگ لے اور مستعفی ہو جائے، اپنے بیان سے مستعفی ہو جائے، اپنے عہدے کو چھوڑ دے، انہوں نے غلط کہا ہے۔ اور پھر اپنی ملاقات کو بھی اس سے مسترد کیا کہ ان کی وہ لوگوں کو جو بتایا گیا کہ ہم لوگوں کو آزادی دلا رہے، وہ پالیسی ان کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ لوگوں کو آزادی نہیں دلا رہے بلکہ لوگوں کو غلام بنا رہے۔ اور میں نے ابھی کہا، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب نے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالا اور اللہ کی غلامی میں ڈالا۔ لیکن آج کل جو باتیں چڑھ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو آزادی دے رہے، یہ لیبل ہے، صرف یہ کیا ہے؟ صرف لیبل ہے، جبکہ حقیقت اس کے پیچھے جو چیز کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو غلام بنا کر ان کے اوپر حکومتیں کرنا ہے، ان کے اوپر حکومتیں کرنا ہے۔
یہ حقیقت ہے. اسی لیے کسی نے بہت اچھا کہا ہے، کبھی کبھار کسی کے منہ سے بڑی اچھی بات نکل جاتی ہے. کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ ہم 70-75 سالوں سے 60-65 سالوں سے یہ سن رہے تھے کہ فلسطین یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں. ہم یہ سن رہے تھے کہ فلسطین کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں ہے. لیکن آج ہمیں پتا چلا کہ پوری دنیا کے علاوہ پوری دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے، سوائے فلسطین کے. سوائے فلسطین کی پوری دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے، سوائے کس کے؟ فلسطین کی. کہ ان کے نوجوانوں سے پوچھو کہ آپ دے دیں گے اپنی زمین؟ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنگ لڑنا اور اس کا دفاع کرنا اور اس کا ڈیفینس کرنا اور مقابلہ کرنا، یہ کب سے دہشت گردی ہوا؟ ہمارا اپنا ملک بھارت بھی تو غلام تھا کہ نہیں خلیل بھائی؟ ہمارا اپنا پورا ایشیا کھنڈ غلام بنا ہوا تھا انگریزوں کا، برطانیہ کا، برٹش کا. ہم نے بھی تو جنگیں لڑی ہیں نا. کتنے علماء کی، صلحاء کی، دعات کی، ائمہ کی اور دین کی محنت کرنے والوں کی گردنیں وہ درختوں کے اوپر لٹکی، کتنوں کی لٹکی ہے، تعداد نہیں. وہ دریائے سندھ کا پانی کئی مہینوں تک خون کی وجہ سے لال بہتا رہا، لال سرخ بہتا رہا. یہ تو آزادی کی جنگ تھی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کی تعریف کی ہے کہ اپنے زمین کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے آبرو کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے اور اس کو لڑتے لڑتے موت آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شہید ہے. وہ شہید ہے. کسی کے بیوی کے اوپر، بچے کے اوپر، اللہ نہ کرے کبھی ایسے حالات پیش آ جائے، کسی کی جان کے اوپر، کسی کی عزت آبرو کے اوپر، کسی کے مال کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہے اور وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور روکنے کے لیے اپنی جان کیا کر دیتا ہے؟ گنوا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی شہید ہے، ایسا آدمی شہید ہے. یہ تو شریعت کے روح سے ہے، لیکن لیگلی طور پر، قانونی طور پر بھی ہمارے اپنے ملک بھارت کا یہ آئین ہے کہ کوئی اگر ڈیفینس میں کسی کو مارتا ہے تو وہ مرڈر شمار نہیں ہوگا کہ اس نے کس میں کیا. بھائی وکلا اپنا نہیں بیچ میں ایک آدھا پوائنٹ چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ڈیفینس میں سامنے والے کو کیا کیا ہے؟ مارا ہے. اس نے جان بوجھ کر اس کا قتل نہیں کیا ہے تو یہ مرڈر شمار نہیں ہوتا. اسرائیل ان کے نوجوانوں سے پوچھو کہ تم چھوڑ دو گے اپنی زمین؟ روزانہ ایک دن میں 700، 500، 300، 400، یہ اکڑا آپ کو انسانوں کی اموات کا چھوٹا نظر آ رہا ہے؟ یہ چھوٹی تعداد ہے. 700 ایک دن میں، پرسوں کی رپورٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں. چھوٹی اموات ہے. 700 لوگوں کا بیک وقت ایک ساتھ انتقال کر جانا یہ معمولی خبر ہے، یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے. معمولی نیوز نہیں ہے. 2 جنگیں ہوئی اس سے پہلے دنیا میں، ورلڈ وار جسے کہا جاتا ہے. 2 جنگیں ہوئی، 2 عظیم جنگیں، لیکن ان دونوں جنگوں میں کسی کا بھی تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، کسی کا بھی تعلق نہیں. بڑی بڑی جنگیں ہوئی. ابھی تیسری جنگ عظیم ہونے کو ہے، 3rd ورلڈ وار شروع ہونے کو اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے اور یہ ہونا ہے. اچھا اس میں بھی مسلمانوں کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے. 60 سال 70 سال پہلے اسرائیل وہاں پر آیا، یہودی وہاں پر آئے اور فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں زمین بیچی ہے. کیا کی ہے؟ زمین بیچی ہے، رہنے کے لیے مکانات دیے، رہائش کے انتظامات کیے ہیں. تو کس ملک کا آئین یہ کہتا ہے؟ شریعت تو نہیں کہتی ہے، شریعت کی بات تو اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن کس ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ بیچی ہوئی زمین کے مالک بننے کے بعد میں اس زمین کو اپنا ملک بنایا جائے؟
اس زمین کو اپنا ملک بنایا جائے. کون سے ملک کا قانون یہ کہتا ہے؟ یہ جو ذلیل ہوئے نا، اللہ نے ان کا بڑا لاڑ کیا تھا. جو پوری دنیا کے اندر ذلیل ہوئے نا، تو اللہ کا ان کے اوپر غضب ہے، غصہ ہے، اللہ کی لعنت ہے اور پھٹکار ہے اس قوم کے اوپر. پھٹکار ہے. آج جو کہہ رہے نا ہم، امریکہ ان کو پشت پناہی کر رہا ہے، انڈیا ان کو پشت پناہی کر رہا ہے، دنیا کے دوسرے ممالک ان کو پشت پناہی کر رہے، جبکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں چھوٹا ملک ہے اسرائیل. کیسا ملک ہے؟ ہم کو یہ باتیں سمجھنا پڑیں گی، تب جا کر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں ہو رہا کیا. تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہو رہا کیا. 60-70 لاکھ کی آبادی ہے، یہ 1 کروڑ کے اندر لوگ یہ ہیں، لیکن کیا وجہ کہ سپر پاور طاقت ان کو انرجی دے رہا ہے، ان کو پش کر رہا ہے. انڈیا سے بڑی تو آبادی نہیں ہے، لیکن پھر انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں، بلکہ اپنی مکاریوں کی وجہ سے، اپنی سازشوں کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر حکومت کر رہے ہیں. سازشوں کی وجہ سے. سازش کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی آدمی کو کسی غلط کام کے اندر انوالو کر دو، اس کی ویڈیو بنا لو، اس کی فوٹیج نکال دو اور اس کو بلیک میل کرتے رہو آپ. تو بڑے سے بڑا سپر پاور طاقت آدمی بھی اور پہلوان بھی چھوٹے سے چھوٹے کمزور آدمی کا کیا بن جائے گا بھائی؟ غلام بن جائے گا کہ بھائی تو جیسا بولتا ویسا میں کرتا. بلیک میل ہو گیا. بلیک میل ہو گیا. کیا وجہ کہ اتنے چھوٹے اور کمزور ترین آدمی کی کوئی آدمی کوئی ملک بات مان رہا ہے؟ ایسے ہی کھیل ہے یہ بالکل، اس کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ یہودیوں سے عیسائیوں کو اور عیسائیوں کو یہودیوں سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر، وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، یہودیوں نے کہا کہ عیسائی نصرانی کسی دھرم پر نہیں ہے. وقالت النصارى لیست اليہود على شیء، عیسائیوں نے کہا کہ یہودی جوس کسی دھرم اور کسی مذہب کے اوپر نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی تردید کر رہے. اور اللہ دونوں کے تعلق سے کہہ رہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک وہ ہے جن کو یہودی کہا جاتا ہے جو کیا ہے بھائی؟ جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہے. ولا الضالین. اور ایک عیسائی وہ طبقہ ہے جن کے اوپر جو گمراہ ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بھٹک گئے راستے سے. یہ عیسائی ہے. ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے. ذلت ڈال دی. اچھا یہ ابھی کے نہیں ہے کہ یہ فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کی تاریخ اور ہسٹری میں اور آپ اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کریم ان کے خلاف گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. یہ تو ایسی بدبخت قوم ہے، انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا. کس کو قتل کیا؟ نبیوں کو قتل کیا. تو انسان جو عام انسان ہوتے ہیں، جو عوام ہوتے ہیں، یہ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نبیوں کو قتل کیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا. ثم نعوذ باللہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو بھی بخشا نہیں. ان کے اندر جو صفات ہے وہ ہے حسد، جلن، دشمنی، عداوت، نفرت، میں، تکبر. ان کی یہ چاہت ہے کہ ہم سے اوپر دنیا کے اندر کوئی نہ رہے. مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ یہی ہے کہ مدینہ پاک میں اور آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ راستے سے جب گزرتے تھے اور یہ عراق اور شام اور مصر کی طرف جب رواں دواں ہوتے تھے تو ان کو بیچ میں نخلستان لگا کرتا تھا، مدینۃ المنورہ جسے کہا جاتا ہے. مدینۃ المنورہ. انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آخر میں آنے والا ہے جس کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا، اور وہ نبی آخری نبی مدینۃ المنورہ میں آنے والا ہے. وہ کھجور کے وادیوں میں، کھجور کی جھاڑیوں میں جو علاقہ ہوتا ہے وہاں پر اس نبی کی بعثت ہونے والی ہے. تو ان یہودیوں کا مدینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہودیوں کا مدینے سے کوئی لینا دینا نہیں. تو وہ یہودی اس بات کو لے کر مدینہ کے اطراف کے اندر آباد ہوئے، مدینہ کے پڑوس میں آباد ہوئے. لیکن اللہ کا کرنا اور اللہ کی شان
اور اللہ اپنے احکم الحاکمین ہے، اور اللہ اپنے فیصلوں کو خوب جانتے ہیں، اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ نے حضرت اسحاق کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا۔ حضرت یعقوب جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کا لقب، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے بنی اسرائیل، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا، بلکہ حضرت ابراہیم کی دوسری اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو یہاں سے ان کا حسد، جلن، کینہ، بغض اور عداوت اور زیادہ بڑھ گئی کہ آخری نبی اسپیشل ہے نا، پروٹوکول دیا ہے اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیات سے نوازا ہے، خاتم الانبیاء ہے، نبیوں کا خاتم ہونا یہ معمولی پروٹوکول نہیں ہے، معمولی فضیلت نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ آخری نبی اور ہم میں سے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا کہ چودراہٹ ہمارے خاندان میں رہیں گی، شان ہماری رہیں گی؟ انہوں نے میں کے اندر مبتلا کیا جو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر، میں جو کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میں اسے فضیحت کے اندر مبتلا کرتا ہوں، میں اسے رسوا کرتا ہوں، اس لیے کہ الکبریا اور ردائی، تکبر، بڑائی، کبریا یہ میری چادر ہے، جو اس میں انٹرفیئر کرے گا میں اسے ختم کر دوں گا۔ اللہ کا تو اعلان ہے جو تکبر میں مبتلا ہوگا میں اسے ختم کروں گا۔ تو اللہ نے ان کے اوپر غصہ، ان کے اوپر غضب اور بہت تکلیفیں دی ہے، بہت ستایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر، عظیم الشان پیغمبر اللہ پاک نے دیا، جن کے تعلق سے اللہ نے کہا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، کوہ طور پر ہم موسیٰ سے سرگوشی کیا کرتے تھے، چپکے چپکے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس نبی کو ستایا انہوں نے، اس نبی کو ستایا ہے، تو اللہ نے ان کے اوپر ذلت ڈالی، مسکنت ڈالی۔ تو وہ قوم جو اسرائیل کے اندر آباد ہوئی ہے، اسرائیل میں آباد ہوئی ہے، اس مختصر وقت میں چھوٹی آپ کو جھلکیاں بتا کر اس جگہ کے اوپر لا رہا ہوں۔ اسرائیل میں جو آباد ہوئی ہے، فلسطینیوں نے ان کو زمین بیچی اور انہوں نے پھر اس کو اپنا ملک بنانا شروع کیا اور اس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا، اور باضابطہ طور پر پوری دنیا کے اندر یہ ایک ملک بنا۔ اور ملک بنا تو خاموش نہیں رہے، بلکہ ظلم ستم کی ایک نئی داستان یہ اسرائیل اور یہ یہودی روزانہ دن اور رات میں رقم کرتے رہے، اور اس کی کوششیں ابھی بھی جاری ہے۔ فلسطینیوں کے لڑکوں سے پوچھو، جوانوں سے پوچھو، تم چھوڑو گے اپنی زمین کو؟ تو ان کے حوصلے یہ ہے، ان کے جذبات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لن نترک شبرا للذل، ذلت کے لیے ہم اپنی زمین کے ایک بالشت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کتنی؟ ایک بالش بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لن نترک شبرا للذل۔ کسی نے پوچھا، انٹرویو لینے والے نے، کہ چھوٹے بچے سے پوچھا تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہم فلسطینی ہیں، بڑے ہونے کا خواب ہی نہیں دیکھتے، پتہ نہیں ہم کب شہید ہو جائے، ہماری کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے کہ ہم بڑے ہونے کے بعد میں کیا کریں۔ ہم تو شہادت کے لیے جیتے ہیں، ہم تو مرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں، ہم تو اپنی زمین کو آزاد کرانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا یاد ہے، جہادیدہ شخصیت حضرت مولانا اسماعیل پٹیل صاحب دامت برکاتہم، حال مقیم افریقہ، وہ آئے تھے ہمارے اپنے پاس میں، بہت بڑے دعوت کے ذمہ داروں میں ہیں افریقہ کے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال اللہ کے راستے میں لگائے۔ کتنے سال؟ اور عرب شیوخ کے ساتھ میں لگائے ہیں، اور افریقہ میں بہت بڑا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جہاں پر بھی دنگے فسادات ہوتے ہیں، جہاں پر بھی حالات آتے ہیں، جہاں پر لوگ خستہ حالی میں آ جاتے ہیں، نقصان میں آ جاتے ہیں، لوگوں کے گھر بار ختم ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر رفائی کام کرتے ہیں، رفائی تنظیمیں ہیں، سوشل کام کرتے ہیں، نیوز چینل ہے، اس کے اندر لوگوں کے حالات لوگوں کو بتاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین گئے تاکہ وہاں کے بچوں کو اڈاپٹ کر سکے، وہاں کے بچوں کو اٹھائے اور وہاں کے بچوں کو لا کر ان کی کفالت کر کے ان کی تعلیم، تربیت، پرورش اور ان کو پڑھائی لکھائی کر کے پھر ان کے ملک میں ان کو واپس بھیجے، ان کا ایک نیا مستقل، اچھا مستقبل ان کے لیے، اچھا برائٹنس فیوچر ان کو ہم دے۔ تو ہم وہاں کے بچوں کو جمع کر رہے تھے، یتیم بچے تھے، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کے ماں کا انتقال ہوا، کسی کا بڑا بھائی چلا گیا، کسی کے چچا چلے گئے، کسی کے ماموں چلے گئے، سب بچے ایسے تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو ہم کچھ بچوں کو لے رہے تھے، تو وہ بچے ہم سے اپنے ہاتھ چھڑا رہے تھے
اور مسجد اقصی کی طرف دیکھ رہے تھے. سننا میرے اس جملے کو, مسجد اقصی کی طرف دیکھ رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ چلو ہمارے اپنے ساتھ میں افریقہ, ہم تمہیں اچھا کھانا دیں گے, اچھا پینا دیں گے, اچھا پہناوا دیں گے, اچھی تعلیم دیں گے, اور اچھی صحت دیں گے, اچھی ہیلتھ دیں گے. تو وہ کہنے لگے اگر ہم افریقہ چلے گئے تمہارے ساتھ میں اور آ گئے, میں یحمیہا, تو ایک چھوٹا سا بچہ اپنے انگلی سے اشارہ کر کے مسجد اقصی کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا میں یحمیہا, کہ میں چلا گیا تو اس کی حفاظت کون کرے گا, میں چلا گیا تو اس کی حفاظت کون کرے گا. معصوم معصوم بچے. آج ہم کو ان کے اوپر رحم آ رہا نا, رحم آ رہا نا, تو ان کو ہماری حالت دیکھ کر رحم آتا ہے کہ یہ بھی کوئی مسلمان ہے, یہ بھی کوئی ایمان والا. اللہ نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ عرب ہے, عرب, وہ کون ہے؟ عرب ہے, وہ فلسطینی ہے, وہ انبیاء کی اولاد ہے, وہ نبیوں کی اولاد ہے, وہ رسولوں کی اولاد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایمان ہے, یہ بھی کوئی ایمان ہے. آج ہم کو جو رحم آ رہا ہے, تو ان کے پاس کسی کا انتقال ہوتا ہے, کوئی شہید ہوتا ہے, تو وہ اس کو رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, بلکہ ان کے دلوں کی خوشی ان کے چہروں کے اوپر چھلکتی ہے کہ واقعتاً اللہ کے دربار میں یہ شہید ہو کر چلا گیا ہے, شہید ہو کر چلا گیا ہے. محترم بھائیوں, اس وقت میں ہم کو ہمارے اپنے حالات کے اعتبار سے, ہمارے اپنے علاقے کے اعتبار سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اپنے پاس میں جتنے بھی اسرائیل پروڈکٹ ہیں, ہم سے پیپسی نہیں چھوٹ رہی, کوک نہیں چھوٹ رہا, ہم سے 7 اپ نہیں چھوٹ رہا, ہم سے لکس صابن نہیں چھوٹ رہی, ہم سے ٹوتھ برش نہیں چھوٹ رہا, یہ ساری چیزیں نہیں چھوٹ رہی, اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بائیکاٹ سے, ہمارے اپنے پروڈکٹ استعمال نہیں کرنے سے کیا ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونے والا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. محترم بھائیوں, میک ڈونلڈ ایک فوڈ ہے, فوڈ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے کھایا ہوگا, وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے, وہ اس کا پوری دنیا کے اندر بائیکاٹ کیا گیا. بائیکاٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی کا جو میک ڈونلڈ ہے اس نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے $1.5 ملین ڈونیٹ کیے. کتنے؟ $1.5 ملین. سعودی کے میک ڈونلڈ نے $1 ملین غزہ کے مسلمان. حالانکہ یہ کون ہے جس وقت میں حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا, اس وقت میں اسرائیل کے فوجیوں کو میک ڈونلڈ کمپنی نے اپنی طرف سے کھانا فری کر دیا تھا. اسرائیلی فوجیوں کو, کس کو؟ اسرائیلی فوجیوں کو. لیکن دیکھو اللہ کی شان, مسلمانوں نے میک ڈونلڈ کا کیا بائیکاٹ کیا, اسی میک ڈونلڈ نے 1.5 ملین, 1 ملین, اور کسی نے 50 لاکھ, یہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا. اور سنو نا مزے کی بات, ہم کہہ رہے نا ہمارا اپنا ملک بھارت اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن ہماری اپنی پالیسی بمبن پالیسی ہے. کون سی پالیسی ہے؟ بمبن پالیسی ہے. ادھر بھی رہیں گے اور ادھر بھی رہیں گے. ہمارے اپنے ملک بھارت نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کروڑوں روپیوں کی امداد بھیجی, کروڑوں روپے کی امداد بھیجی ہے. لیکن مجھ کو آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے حصے کے کام کریں, اپنے حصے کے کام. سب سے پہلے کل بھی ماشاءاللہ نوجوانوں کا ایک بڑا مجمع جمع ہوا تھا رات کے وقت میں عشاء کے بعد میں, تو میں نے ان سے کہا کہ ہم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں, کم از کم ایک روزہ تو رکھے میں اور آپ, پیر کو رکھ کے جمعرات کو رکھ کے. ایسے بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا مسنون عمل ہے, سنت عمل ہے. میں اور آپ ایک دن کے لیے بھوکا رہ کر ہمارے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں, اور جو چیزیں مجھ کو آپ کو بتائی جا رہی ہے ان چیزوں کی شناخت کر کے میں اور آپ, یہ نہیں کہ وہ کوکا کولا کھول دیے اور اس کو نالی میں بہا دیے, 1 منٹ کا ویڈیو بنا دیے اور پھر اس کو پوری دنیا کے اندر وائرل کر دیے. یہ بائیکاٹ نہیں ہے. بائیکاٹ یہ ہے کہ میں اور آپ جن چیزوں کو روپیہ پیسہ دے کر خرید رہے, انہی روپیوں پیسوں سے گولیاں بارود خرید کر ہمارے اپنے ایمان والے بھائی فلسطینی بھائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے. میں اور آپ ان روپیوں کو ہمارے اپنے انڈین پروڈکٹ کے اندر خرچ کریں. اس کو کہتے ہیں میک ان انڈیا, اس کو کہتے ہیں میڈ ان انڈیا. اللہ کا کرم ہے ہمارے اپنے پاس میں ہے. ہاں اتنا ہے کہ میری آپ کی جو چوائس وی آئی پی بنی ہوئی ہے, وی آئی پی کے اوپر آ جائیں گے, تھوڑا سا میڈیم کلاس کے اوپر میں اور آپ جائیں گے. لکس کے جگہ پر مجھ کو آپ کو گودریج ملے گا, اور کیا ہوگا بتاؤ,
ٹوتھ پیسٹ کی جگہ پر مجھ کو آپ کو مسواک ملے گا، کوکا کولا کی جگہ پر مجھ کو آپ کو زیرہ سوڈا ملے گا، اور کیا ملے گا بتاؤ؟ لیکن ہماری اپنی زبان کے چسکے کے لیے، ہمارے اپنے مزے کے لیے، میں اور آپ ہمارے اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے اوپر جو ظلم ستم ہو رہا ہے، میں اور آپ اس کے اندر بڑھاوا دینے کا اور اس کے اندر اضافے کا سبب نہ بنے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہمارے اپنے دوستوں میں، ہمارے اپنے محلوں میں، ہمارے اپنے علاقوں کے اندر ان باتوں کو خوب چلائے کہ اس وقت میں ہماری اپنی جانب سے ہم جو کوششیں کر سکتے ہیں وہ کوششیں یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی جانب سے اپنے پیسوں کو، اپنے روپیوں کو اسرائیل پروڈکٹ کے اوپر نہ لگاتے ہوئے میں اور آپ ہماری اپنی کمپنیوں کے پروڈکٹ کے اوپر اپنی رقومات کو لگا کر اپنی ضروریات پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ محترم بھائیوں، ضروری آخری جو باتیں ہیں اور جو پیغامات ہیں اور جو میسیجز ہیں وہ یہ ہے کہ میں اور آپ نمازوں کا اہتمام کریں، میں اور آپ نمازوں کے اوپر آ جائیں، مسجدوں کے اندر آنے والے بنے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، میں اور آپ اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور استغفار کی کثرت، صدقہ خیرات، ان ساری چیزوں کے اوپر میں اور آپ آنے والے بنے۔ مجھ کو آپ کو یہ چیزیں کرنے کی عادتیں چھوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی تاثیر سے میں اور آپ نا واقف ہے، ان کی تاثیر سے میں اور آپ نا واقف ہے، اس لیے کہ مجھ کو آپ کو عادت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے مسجدوں کے اندر آنے والے بنے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اور آج میں بار بار اپنے بیانات میں عرض کرتا ہوں، کل بھی میں نے شام میں کہا، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ کا فضل ہے اور بے پناہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دعوت کی مبارک محنت کو ہمارے اپنے درمیان میں چلایا ہوا ہے، جاری ساری کیا ہوا ہے، اللہ کے لیے اپنی ذات پر ترس کھا کر، اپنی ذات پر ترس کھا کر میں اور آپ محترم بھائیوں عزیزوں اللہ کے لیے دعوت کی مبارک محنت سے اپنے آپ کو جوڑنے والے بنے، علماء سے، نیک لوگوں سے، اہل اللہ سے، میں اور آپ دعات سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرے۔ یہ حالات میں اور آپ اپنے تعلقات کو کٹانے کا نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں میرا آپ کا تعلق دین سے، دین کی محنتوں سے، دین کی تنظیموں سے، دین کی تحریکوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا ہے۔ ان حالات وبا کے اندر جس طریقے سے ڈاکٹروں سے دوری یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، ایسی ہی بے دینی کے اوقات میں، بے دینی کے ماحول میں دیندار لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا، یہ میرے آپ کے لیے دنیا آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، جو باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، فکر کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔